وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الجمعہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ مدنی سورتوں کا مطالعہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے بنیادی طریقہ کار کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ الصف کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، جس میں جہاد اور قتال کا ذکر آیا، لیکن وہ افراد کے جنہوں نے یہ جہاد کے مراحل طے کیے اور قتال کے مراحل طے کیے اور دین کی انقلابی جد و جہد برپا فرمائی، وہ افراد کہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اس کا ذکر ہے سورہ جمعہ میں۔ آیت نمبر 2 میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، اور دوسرے رکوع میں جمعے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی 4 آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار، یعنی قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد تیار کیے جن کے ذریعے سے دین کے غلبے کی جد و جہد ہو سکی اور انقلاب برپا ہوا۔ پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ اللہ کہ جو بادشاہ ہے اور حد درجے پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ وہ اللہ ہے جس نے امیین ان پڑھ عربوں میں انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب یعنی احکامات کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہاں قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی کاموں کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ، قرآن ہی کے احکامات کی تشریح اور وضاحت، اور قرآن حکیم ہی میں بیان کردہ حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھانا۔ یہ بات 4 ہی مرتبہ قرآن حکیم میں آئی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 129، پھر سورہ البقرہ آیت 151، پھر سورہ آل عمران آیت 164، اور اب 4تھی مرتبہ یہ بات آ رہی ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں۔ عام طور پر جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو دیکھتے ہیں تو جو قتال کے مراحل ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، لیکن توجہ بہت کم اس بات پر رہتی ہے کہ آخر یہ جو جد و جہد ہوئی اس کے لیے افراد کہاں سے ملے۔ تو دراصل مکے کے 13 برس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر یہ 4 کام تو کر ہی رہے تھے کہ قرآن کی دعوت کو عام کر رہے تھے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو غفلت سے بیدار کر رہے تھے اور نیند کے ماتوں کو گویا کہ جگا رہے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے تزکیہ فرما رہے تھے، اس لیے کہ عمل کی درستگی کے لیے فکر کی درستگی ضروری ہے، اور فکر عموماً عمل پر غالب رہتی ہے۔ تو جب تک دلوں کا اور عقل کا تزکیہ نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی دنیا بدل رہے تھے قرآن حکیم کے ذریعے سے، جیسے سورہ یونس آیت 57 میں قرآن کو شفاء لما فی الصدور کہا گیا کہ یہ سینوں کے امراض کی شفا ہے۔ پھر جب دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے تو دل اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ریسیو کر سکیں، وصول کر سکیں۔ تیسرا کام بیان فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب یعنی احکامات کی تعلیم بیان کرتے ہیں، کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی عملی وضاحت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب دل صاف ہو گیا تب یہ دل تیار ہوتا ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے اور آمادہ ہوتا ہے ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے۔ 4تھا کام قرآن نے بیان کیا کہ والحکمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ مراد یہ کہ قرآن حکیم نے خود احکامات کی حکمتیں بیان فرمائی۔
مثلا نماز کے متعلق کہا گیا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ روزے کے متعلق کہا گیا سورۃ البقرہ آیت 183 میں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ حکمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے تاکہ لوگ دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کر سکیں۔ اور اس لیول پر آ کر کہ جب بندہ احکامات پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور آمادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے حکمتیں بیان کی جائیں تو اب احکامات اسے نعمت محسوس ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو نعمت قرار دیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا۔ تو یہ 4 کام ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ان 4 کاموں کے ذریعے سے آپ نے افراد میں تبدیلی پیدا فرمائی، ان کے دلوں کی دنیا بدلی اور ان کو اللہ کے احکامات کا خوگر بھی بنایا اور اس انقلابی جد و جہد کے لیے بھی تیار فرمایا کہ جس کے نتیجے میں دین حق غالب ہوا۔ ایک فرد میں تبدیلی بھی اسی قرآن کے ذریعے سے آئے گی جب اس کے دل و دماغ کو بدل دیا جائے، اس کی فکر کو بدل دیا جائے، اور ایک معاشرے کی تبدیلی بھی اسی قرآن کی بدولت ہو سکتی ہے کہ اس کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں تک قرآن کو عام کیا جائے، عام افراد کو بھی قرآن کی دعوت دی جائے۔ جب ان کے دلوں کی دنیا بدلے گی تو ان کی ذات میں انقلاب برپا ہوگا، اور یہی ذاتی سطح پر انقلاب ایک اجتماعی انقلاب کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن پڑھیں بھی اور دوسروں کو سنائیں بھی۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس قرآن کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی حکمتیں بھی ہم پر واضح فرمائے تاکہ پوری دل جمعی کے ساتھ اس کے احکامات پر ہم عمل کر سکیں۔ اور جب افراد میں یہ تبدیلی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی امت میں بھی یہ تبدیلی آئے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، قرآن سے پہلے گمراہی تھی۔ تو آج بھی اگر کوئی فلسفہ، کوئی ازم، کوئی نظام زندگی، کوئی نظریہ حیات جو قرآن سے دور ہے وہ سراسر گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، اور ان کے علاوہ اور بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ مراد یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً بھیجا گیا عربوں کی طرف، آپ انہی کی قوم میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، اور اس قوم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک انقلاب برپا فرمایا اور دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا۔ پھر آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس آیت میں اب ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، وہ بھی اسی امت کا حصہ ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ سب سے بڑا فضل ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو اللہ نے تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا، آپ پر دین کی تکمیل فرمائی، آپ کو آخری کلام عطا فرمایا۔ عربوں پر احسان ہوا کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر تمام اہل ایمان پر احسان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے انہیں شامل فرمایا۔ اس کے بعد 4 آیات میں یہود کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے۔ ان مدنی صورتوں میں جن کا ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، گزشتہ امت یعنی سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے بطور عبرت کے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کے ذریعے سے تبدیلی برپا فرمائی، ان کو بھی یہ کتاب دی گئی تھی، ان کا رویہ کیا رہا اس کا ذکر ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دراصل عبرت دلائی جا رہی ہے کہ ہم ان کے جیسے طرز عمل اختیار کرنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان کی جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا پھر وہ اسے اٹھا نہ سکے، یعنی اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکے۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جو کتابیں لادے ہوئے ہو۔ یہ بڑی بری مثال اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بیان کی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 101 میں الفاظ ہیں کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا کتاب کو انہوں نے، اور دنیا کے دھندوں میں لگ گئے۔ کچھ جھوٹی توقعات انہوں نے وابستہ کر لی، لیکن کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ فرمایا کہ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، گدھا ہے، اس پر بہترین کتابیں بھی لاد دی جائیں وہ بوجھ کو بوجھ ہی سمجھے گا، اور اینٹیں لاد دی جائیں تب بھی وہ بوجھ سمجھے گا۔ لیکن ان کو جو کتاب عطا کی گئی انہوں نے اس کو فراموش کیا، جھٹلایا۔
یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ یہود نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے نہیں انکار کیا تھا، بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ ہے ان کا جھٹلانا۔ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آج کتاب ہمارے پاس، اللہ کا آخری کلام، اس کی عظیم ترین نعمت، اس کی رحمت کا مظہر، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور قرآن اسی لیے ان کی مثالیں بیان کر رہا ہے کہ آج قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، کتنا ذوق و شوق ہے ہمارے پاس، کتنا ذوق و شوق ہے ہمارے دلوں میں اس کی تلاوت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت ہمارے پاس، اس پر عمل کرنے کی کتنی چاہت ہمارے اندر ہے، اور اس کو عام کرنے کے لیے کتنا جذبہ ہے ہمارے اندر۔ اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں کہ لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے۔ آج عظیم اکثریت امت کی اسی حال سے دو چار ہے کہ کتاب کو ہم نے بھی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم بیہقی شریف کی حدیث میں، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن والوں، قرآن کو پس سے پش نہ ڈال دینا، تکیہ نہ بنا لینا اس کو، بلکہ اس کی تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی کتاب سے تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں یہ زعم ہے، یہ گھمنڈ ہے کہ تم ہی دوسرے لوگوں کے علاوہ اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو آگے بھیج چکے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے۔ یعنی دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مضمون سورہ البقرہ آیت نمبر 94 سے لے کے 96 میں بھی آیا ہے۔ مزید تفصیل آئی سورۃ البقرہ میں کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو 1000 برس کی عمر مل جائے۔ دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ یہ ہے دنیا کی محبت جس کی وجہ سے انسان اللہ کی کتاب کو فراموش کر دیتا ہے۔ ہماری عبرت کے لیے یہود کا طرز عمل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ موت آنی ہے، آگے ان کو کہا گیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ یقیناً تمہیں آنے والی ہے، وہ یقیناً تمہیں ملنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، بس وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر اللہ سے محبت ہے اور تم اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھ رہے ہو تو موت کے لیے تیار رہو۔ اللہ سے ملاقات میں موت ہی کی تو رکاوٹ ہے، لیکن دنیا میں اتنے مشغول ہیں کہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ لیکن فرمایا وہ موت تو آ ہی جائے گی۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ موت تو آنی ہے، دنیا میں کتنا ہی بنا لے ساتھ کچھ نہیں جائے گا ہمارے، اور اس وقت بھی موت آ سکتی ہے، رائٹ ناؤ بھی آ سکتی ہے۔ کیا ہمارا طرز عمل اللہ کی کتاب کے حوالے سے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت کے بعد، وحی کے نزول کے بعد ایک لمحہ بھی معاش کی جد و جہد میں بسر نہیں کیا۔ یہ کلائمیکس ہے اس بات کا کہ سب کچھ لگا دیا اللہ کی کتاب کے لیے۔ اس کو ایک آئیڈیل کے طور پر لیتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کتنا اس سے قریب تر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ بہرحال موت آئے گی، کل اللہ کے حضور پیشی ہے، جواب دہی، اللہ پوچھے گا میری کتاب میں نے تمہیں عطا کی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کے تقاضے ادا کیے کہ نہیں کیے۔ اللہ ہمیں اس کتاب کے تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں جمعے کا حکم بھی دیا گیا اور اس کی حکمت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کے دن پکارا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو۔ یہ جمعے کا حکم یہاں دیا جا رہا ہے کہ جب جمعے کے دن پکارا جائے نماز کے لیے تو کام کاج چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ ذکر سے ایک مراد یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ کیونکہ پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے تو اس کی طرف جانے کی کوشش کرو۔ اذان کی آواز آ گئی، اب سارا کاروبار چھوڑ دو اور تمام تر تمہاری کوشش اور محنت ہونی چاہیے اب جمعے کی ادائیگی اور اس کی تیاری کے لیے۔ یہاں ایک اور بات نوٹ فرمائیے، قرآن نے کہا جب نماز کے لیے پکارا جائے
جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ نماز کے لیے پکارنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ آیت بھی حجیت حدیث کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ سنت نے ہمیں بتایا، بخاری شریف کی حدیث دیگر کتابوں میں تفصیل موجود ہے کہ اذان دینے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن نے اس کو اون کیا کہ کوئی طریقہ تھا جس پر عمل ہو رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو اذان آ گئی، اذان کی آواز آ گئی جمعے کے دن۔ اب کوئی کام کاج دنیا کا نہیں ہوگا، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جو جمعے کی ادائیگی اور اس کی تیاری میں رکاوٹ بن جائے۔ اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ کچھ عرصے کے لیے اذان سے لے کر جمعے کی ادائیگی تک کے لیے یہ کاروبار کا چھوڑ دیا جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، بس جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، مراد روزی تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ تھوڑی سی مدت کے لیے کاروباری زندگی روک دو، اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک، اس کے بعد اللہ کا فضل، اللہ کی روزی جو اس نے عطا فرمائی ہے اس میں سے تلاش کرو۔ اور ہاں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز کی ادائیگی اور تلاوت قرآن کی ادائیگی کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ یہ ذکر ہر آن ہونا چاہیے، ہر دم ہونا چاہیے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا کھیل تماشا تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ بخاری شریف میں واقع نقل کیا گیا ہے کہ وقت تھا کہ مدینے میں قحط کا معاملہ تھا، غذا اور اجناس کی کمی تھی، تو عین جمعے کی نماز کے وقت کوئی قافلہ آ گیا تجارتی۔ اس وقت نماز جمعہ پہلے ادا ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ تو کچھ لوگ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نماز مکمل ہو گئی تو وہاں سے چلے گئے تاکہ کچھ خرید و فروخت کر لیں اور ان کو کچھ غذا کی کمی نہ ہو۔ 12 صحابہ کرام باقی رہ گئے۔ پھر یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں اور اس کے بعد جمعے کے دن خطبہ پہلے رکھ دیا گیا جیسے اب ہم کرتے ہیں، اور نماز جمعہ خطبے کے بعد رکھ دی گئی۔ فرمایا کہ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کو پہلے بیان فرمایا۔ آج کے دور میں میڈیا جتنا پاورفل ہے اور ہر دفتر کے اندر، ہر آفس کے اندر، ہر فیکٹری کے اندر جس طرح پورا ماحول جو ہے وہ موسیقی پر مبنی ہو گیا ہے اور دیگر چیزوں پر مبنی ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں جمعے کی ادائیگی میں۔ اور پھر تجارت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے پاس، جو اللہ کی رحمتیں تمہیں حاصل ہوں گی جمعے کی ادائیگی کے ذریعے، اللہ کی برکتیں حاصل ہوں گی، وہ اس کھیل تماشے سے، دنیا کے عارضی تجارتی فائدے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ دو گے تو تمہارے رزق میں کمی نہیں ہو جائے گی، اللہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اب سورۃ المنافقون کا آغاز ہو رہا ہے۔ طویل مدنی صورتوں میں ہم نے سورۃ النساء اور سورۃ التوبہ میں نفاق کے حوالے سے کئی آیات کا مطالعہ کیا تھا۔ اس مقام پر نفاق کے موضوع کو بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ منافقت کی ہلاکتیں کیا ہیں اس کا بیان بھی آئے گا، اور نفاق کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں اس کا بھی بیان انشاءاللہ آئے گا۔ نفاق یہ لفظ بنا ہے نفق سے، جس کے معنی سرنگ کے ہوتے ہیں، اور سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں، تاکہ کسی جانور نے اگر وہ سرنگ بنائی ہے اور کوئی اس پر حملہ کرے تو اگر ایک طرف سے آئے تو دوسری طرف سے وہ نکل جائے۔ منافق اس آدمی کو کہتے ہیں جو 2 رخا ہوتا ہے، جس کا ایک کردار نہیں ہوتا، اور اصطلاح میں مراد یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو اسلام کو تو قبول کر لے لیکن وہ اس کے عمل کا ثبوت پیش نہ کرے جو اس نے قبول کیا ہے۔ خصوصاً ہم نے دیکھا سورۃ البقرہ میں، سورہ النساء میں، سورہ توبہ میں کہ جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو ایک منافق کو اپنی جان اور مال زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا پرست ہوتا ہے، اب وہ پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے دین کے تقاضوں سے اور فرار اختیار کرتا ہے۔
تو منافق وہ کہ جو قبول تو کرتا ہے ایمان کو لیکن دل کی گہرائیوں سے قبول نہیں کرتا، دعویٰ کرتا ہے ایمان کا لیکن جب دین کے تقاضے آتے ہیں تو اس سے فرار اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے نفاق اصل میں قرآن حکیم کی اصطلاح میں، اور اس سے ہر مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں تو منافقین کا بیان ہے جو کہ دور نبوی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محفوظ ہوں گے اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جامع ترمذی میں، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے ڈراوا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا فرماتے تھے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی نفاق سے پاک فرما دے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ اب یہ پہلی علامت بیان ہوئی اس مقام پر نفاق کی، وہ ہے جھوٹ۔ یہ منافقین دعویٰ تو کرتے تھے لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، جان لگاؤ، تو وہ جی چراتے تھے اور جھوٹے بہانے بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو نفاق کی پہلی علامت یہ کہ بندہ جھوٹے بہانے بنا کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ اب یہ دوسری علامت نفاق۔ اب کتنی مرتبہ جھوٹ بولیں گے؟ بار بار جھوٹ بولتے تھے تو اب مسلمانوں کو بھی معلوم ہو گیا، تو اپنے جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، بس وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ تیسری علامت ہے نفاق کی کہ جو لوگ اب آگے بڑھ رہے ہیں ان کے آگے بڑھنے کی وجہ سے ہی ان کے نفاق کا اظہار ہو رہا ہے، تو ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ بھائی ذرا دیکھ کے چلو، کچھ بیوی بچوں کا بھی خیال کرو، کچھ آگے مستقبل کی بھی فکر کرو، کچھ مال بچا کر بھی رکھو، ذرا آگے پیچھے دیکھ کے چلنا چاہیے۔ یہ دوسروں کو اس لیے روکتے تھے تاکہ وہ دوسرے رک جائیں تو یہ نمایاں نہ ہو سکیں کہ یہ دین کے راستے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، بس انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک برا ہے وہ جو اعمال کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایمان لائے تھے پھر جانتے بوجھتے کفر کیا، اور وہ کفر تھا دین کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے سے انکار کرنے کا۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الحدید میں بھی آیت نمبر 14 میں ذکر آیا تھا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا، وَتَرَبَّصْتُمْ، انتظار کرتے رہے، وَارْتَبْتُمْ، پھر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ یکدم یہ نفاق پیدا نہیں ہوتا، انسان کے سامنے جو کہ مسلمان ہو، جب دین کے تقاضے آتے ہیں تو پھر وہ اپنی جان اور مال کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے، یہ کشمکش چلتی رہتی ہے اس کے اندر، بالآخر وہ کفر کی طرف جاتا ہے اور دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کر لیتا ہے۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے متاثر کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ عبداللہ بن ابی اس طرح کے لوگ جو دنیا پرست تھے، دنیا کی عیاشیاں خوب کرتے تھے، دین سے فرار اختیار کرتے تھے، تو بڑے بھاری قسم کے جسم تھے، ڈیل ڈول تھے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے بھی ہیں، بڑی شوگر کوٹڈ انداز میں باتیں کرتے ہیں، متاثر کر لیتے دوسروں کو اس طرح کے لوگ۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ ہے لکڑیاں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی۔ مراد ہے کہ ان کا کردار کمزور ہے، جیسے ایک درخت کا تنا کٹ گیا، اب اس کو کھڑا ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو نفاق کی وجہ سے یہ بھی صاحب کردار نہیں رہے، جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، تو ان کا کردار درست نہیں ہے۔ اب یہ اپنے ان جھوٹے سہاروں کے تحت کھڑے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بالفعل ان کا حقیقتاً کوئی واضح اور صاف کردار نہیں ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر بلند آواز کو اپنے اوپر ہی گمان کرتے ہیں، یعنی ذرا کوئی تقاضا آ جائے مال لگانے کا، ذرا کوئی تقاضا آ جائے جان لگانے کا تو سمجھتے کہ اب ہماری موت آ گئی، اتنے خوف زدہ رہتے ہیں۔
ہم العدو فاحذرہم، وہی دشمن ہیں، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے چوکنا رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک فرمائے۔ انا یؤفکون، کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں، جانتے بوجھتے حق سے یہ دور ہو رہے ہیں۔ اب ان کی چوتھی علامت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، جو کہ ان کا بالکل آخری سٹیج ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت اسلامی جماعت کے امیر بھی تھے، قائد بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، ان سے بھی دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور استغفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کریں اللہ سے، یہ منع کر رہے ہیں۔ تو اب جو دین کے راستے میں جماعت کام کر رہی ہے، اس کے امیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہی نفرت پیدا ہو گئی معاذ اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش مانگے، لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں، یعنی اعراض کرتے ہیں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دیکھیں گے وہ تکبر کرتے ہوئے رکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول بخشش ان کے لیے چاہیں اللہ سے، یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ یہ ہے انتہائی آخری سٹیج منافقت کا، کہ جہاں پہنچ کر پھر کہا جائے گا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، انسان پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ اب ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے حق میں برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں فرمائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ان کی جو ایک تیسری روش تھی فصد عن سبیل اللہ کا، جس کا ذکر آیا کہ دوسروں کو بھی دین کے راستے سے روکنا، کہ جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ان سے بھی نفرت پیدا ہو جائے، اس کی مزید وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفدوا، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں، پریشان ہو کر چلے جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق پیش آیا، اس سے واپسی پر ایک مقام پر بعض مسلمانوں کے درمیان انصار اور مہاجرین تھے، کچھ نزاع کی کیفیت پیدا ہو گئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا، تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کو آگ بھڑکانے کا موقع ملا۔ اس نے کہا یہی مسلمان آئے تھے بالکل بے آسرا، بے سر و سامان، تم نے ان کو کھلا پلا کے توانا کیا، اب یہ تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ بڑے سخت الفاظ اس شخص نے استعمال کیے۔ اس کی طرح قرآن نے یہاں پر اشارہ کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں، جبکہ اللہ کا معاملہ یہ کہ زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو معزز ترین لوگ وہاں جا کر ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، معاذ اللہ۔ یعنی اپنے آپ کو اس شخص نے اور منافقین کو معزز کہا، اور جو مخلص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے ان کو ذلیل کہا، معاذ اللہ۔ یہ ہے کہ نفاق جب اتنا گہرا ہو جائے تو مخلص دیندار لوگوں سے بھی اتنی قد اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں، اور اللہ نے دنیا ہی میں دکھا دیا۔ یہی عبداللہ بن ابی جس نے کہا تھا کہ عزت والے کمتر لوگوں کو نکال دیں گے مدینے جا کر۔ اب بیٹے ہم ادب سے نام لیں گے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے تھے۔ جب واپس آئے عبداللہ بن ابی تو یہی بیٹے عبداللہ کھڑے ہو گئے مدینے کے باہر جا کر، کہا تم نے کلمہ کفر کہا ہے کہ تم عزت والے اور ہم ذلیل ہیں، صحابہ اکرام ذلیل ہیں، معاذ اللہ، اگر تم نے کلمہ واپس نہیں لیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ مجبور کیا باپ کو کلمہ واپس لے۔ گویا اولاد سے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ تمہیں تو اپنی اولاد پر کنٹرول حاصل نہیں ہے، تم کہاں چلے ہو دین کی مخالفت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا اور آخری رکوع ہے، اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ اس نفاق کے مرض سے بچنے کا علاج کیا ہے، پریونٹیو کیور کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا جائے گا کہ اگر یہ مرض پیدا ہو جائے تو اس کا علاج پھر کس طرح کیا جائے، اس کا ریمیڈیل کیور کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی نفاق پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور محبت اس لیے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے بندہ غالب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبتوں میں سے دو اہم ترین محبتیں، یعنی مال اور اولاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ مراد ہے کہ اس دنیا کی محبت سے بچنے کی کوشش کرو اور ہر آن ہر دم اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنے کی کوشش کرو تو تم نفاق سے بچ سکو گے۔ آج ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے، قرآن ابد الآباد کے لیے اللہ کا کلام ہے، آج ہمارے سامنے بھی دین کے تقاضے واضح ہیں۔ الحمدللہ ہم پورا قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے تقاضے آ رہے ہیں کہ یہ دین چاہتا ہے کہ اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہم نے تفصیل پڑھی، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں تفصیل ہمارے سامنے آئی۔ دین چاہتا ہے کہ اس کو غالب کیا جائے، جیسے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غالب کر کے دکھایا۔ اور نفاق یہ ہے کہ اللہ کا ایک بندہ جو قبول کرے ایمان کو، وہ دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ پورا امکان ہے ہمارے لیے بھی، پورا امکان ہے کہ کہیں نفاق کا مرض ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما۔ یہ دنیا کی محبت اس کے لیے ذریعہ بنتی ہے نفاق کے آغاز کا۔ ہاں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، جائز طریقے پر اگر کمائے تو صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اولاد کی تربیت صحیح طرح کی جائے، دیندار اس کو بنایا جائے تو وہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر ان محبتوں میں اور دنیا کی محبتوں میں ڈوب گئے تو یہی محبت دنیا کی جو ہے وہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے، پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ فَيَقُول، تو وہ کہے، رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اے میرے رب تو نے مجھے ایک قریبی مدت تک کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی، فَأَصَّدَّقَ، تو میں خوب صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ یہ ہے حسرتناک انجام۔ اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ خرچ کر دو آج اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ نفاق کا علاج ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانا، دین کی جد و جہد کے لیے لگانا، کیونکہ یہی مال کی محبت ہے جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جب اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے گا تو یہ مال کی محبت دلوں سے کم ہوگی، انسان نفاق سے بچ جائے گا اور دین کے راستے میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی محنت سے کمائی ہوئی آمدنی اللہ ہمیں حلال ہی سے عطا فرمائے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ ہر آن ہر دم اپنا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نفاق کی بیماری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ مہلت نہیں دیتا کسی شخص کو کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وقت ہے اللہ کے ہاں، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جب آ جائے گا تو مہلت نہیں ملے گی۔ ایسا نہ ہو کہ انسان موت کو آتا ہوا دیکھے، یا دیکھے اب تو موت آنے ہی والی ہے، اب تو بیماری ایسی آ گئی، اب تو زندگی کی عمر بیت گئی ہے، اور اس وقت چاہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ یہ مہلت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، اس کے آنے سے پہلے آج ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات بیان فرمائی ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامات ہیں۔ بخاری شریف میں 3 کا ذکر ہے، مسلم شریف میں 4 کا بھی اضافہ ہے۔ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے، جب بھی وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا، جب بھی امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب لڑائی جھگڑے کا موقع ہو جائے، کسی سے کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ حدیث میں ہے کہ جس میں تمام صفات ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک ہے تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو کردار کے حوالے سے بتائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور جو ہم نے سورۃ المنافقون میں مطالعہ کیا کہ دین کے تقاضے سامنے آئے تو فرار اختیار کرتا ہے منافق، جھوٹ بولتا ہے پہلے، پھر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اپنی باتیں وزن پیدا کرنے کے لیے، پھر جو دین کے راستے میں آگے بڑھ گئے ان سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل کے اندر، یہاں تک کہ وہ منافق تو وہ تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفرت پیدا ہوئی ان ظالموں کو۔
اللہ ان تمام باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دین کی جد و جہد کے لیے اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب سورہ تغابن کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایمان کے موضوع پر یہ بڑی جامع صورت ہے۔ طویل مدنی صورتوں میں ہم نے ایمان کے حوالے سے خاصی باتیں سمجھی اور پڑھی الحمدللہ۔ اب ان تمام باتوں کو چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جمع فرما دیا ہے۔ پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے گفتگو ہے، اور ایمان قبول کرنے کی پرزور دعوت بھی دی گئی ہے، اور آخرت کے نتائج کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہے اور تمام تر شکر و تعریف بھی۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الذی خلقکم، وہ اللہ ہے جس سے تمہیں پیدا فرمایا۔ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، بس تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ سب مخلوق اللہ ہی کی ہیں، لیکن کچھ نے حق قبول کیا، اس کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں، یہ ایمان والے، اور کچھ نے سرے سے انکار کر دیا، یہ کھلے کافر ہیں، اور کچھ وہ جو منافقین کی طرح ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے لیکن دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے کافر ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ بامقصد طور پر۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو کیا ہی عمدہ تمہاری صورتیں بنائیں۔ سورہ 32 میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے راز و تک سے واقف ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کی صفت علم پر بڑی عظیم ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، ہر شے اس میں آ گئی۔ مزید فرمایا جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو، اور مزید فرمایا وہ سینوں کے راز و تک سے واقف ہے۔ اگر سب کانشیس لیول میں بھی کوئی شے ہے جس کا ابھی ہمیں شعور نہیں ہے، بعد میں جا کے کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں کام میں نے اس وجہ سے کیا تھا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اب 2 آیات میں رسالت کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان قوموں کے حالات تفصیل سے ہم پڑھ چکے، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الشعراء، پھر سورۃ الذاریات، یہ تفصیل سے واقعات آ چکے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیتے ہیں؟ فکفروا، بس انہوں نے انکار کیا۔ وتولوا، اور پھر گئے۔ واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی بے نیازی فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی۔ ایمان قبول نہیں کر رہے تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تمہیں پسند نہیں تو اللہ نے بھی اپنی شان بے نیازی کا اعلان فرما دیا۔ واستغنى اللہ، اللہ نے بھی بے نیازی فرمائی۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، آپ سے آپ اس کی تمام تر تعریف ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد ایک آیت میں قیامت کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان لوگوں نے دعویٰ کیا جنہوں نے کفر کیا کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم لازماً ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر لازماً تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے۔ یہاں زور ہے اصل میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی کھائی، اور عربی اسلوب کے اعتبار سے تاکیدی انداز یہاں پر اختیار کیا گیا۔ اصل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس مقام پر۔ تم نے مجھے صادق کہا، تم نے مجھے امین کہا، جس نے انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا 40 برس تک، کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟
تو وزن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، اور آپ سے کہلوایا گیا بلا کیوں نہیں، وربی اور میرے رب کی قسم، لتبعثن تمہیں لازماً دوبارہ اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم پھر لازماً تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، وذلک علی اللہ یسیر اور یہ بات اللہ پر آسان ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا۔ 7 آیات میں 3 عقائد کا ذکر آ گیا، 4 آیات میں توحید کا، پھر 2 آیات میں رسالت کا، پھر 1 آیت میں آخرت کا۔ اب ایمان قبول کرنے کی پرزور دعوت دی جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع جس دن اللہ تمہیں جمع فرمائے گا، جمع کیے جانے کے دن یعنی قیامت، ذالک یوم التغابن یہ ہے ہار اور جیت کا دن۔ دنیا میں آنے والی کوئی کامیابی یا ناکامی عارضی ہے، بڑے سے بڑا مالدار آدمی ہے مر جائے گا کچھ مال ساتھ نہیں جائے گا، بڑے سے بڑا مقروض آدمی ہے انتقال کر جائے گا قرض ہی رہ جائے گا۔ یہاں کی جیت نہ جیت ہے نہ یہاں کی ہار ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ذالک یوم التغابن وہ ہار اور جیت کا دن ہے، جو اس دن جیتا وہ واقعتاً جیتا، اور جو اس دن ہار گیا وہ واقعتاً ہار گیا، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ اس کے لیے ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور عمل کرے نیک، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اللہ اسے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ اور اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن نے کہا ایمان بھی لاؤ اور عمل بھی نیک کرو، صرف دعوے کافی نہیں، ایمان کے محنت کرو اس کے ساتھ، اور پھر جنت کے مستحق بننے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر اور وہ لوٹنے کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اس رکوع میں یوں اللہ تعالیٰ نے بنیادی ایمانیات کا بھی ذکر فرمایا اور ایمان قبول کرنے کی پرزور دعوت بھی دی، اور آخرت کے نتیجے بھی بیان فرما دیے۔ اللہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے ان ایمانیات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنائے اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔